بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کباب یا ٹکی تو آپ نے بہت ہی بنائی ہوں گی، لیکن جس طریقے سے میں نے یہ بنایا ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت کم بجٹ میں آپ ڈھیر سارے کباب بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ بےحد مزیدار کرنچی بن کر ریڈی ہوں گے، ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو کو فل واچ کیجیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو چلتے ہیں زبردست سی سمپل سی ریسیپی کی طرف۔ کبابوں کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا جسٹ آدھی پیالی چکن۔ یہاں میں آدھی پیالی چکن کو پانی میں ایڈ کر دوں گی اور فلیم کو آن کر دوں گی۔ ساتھ ہی کٹ کیے ہوئے پوٹیٹوز میں اس میں 3 سے 4 عدد ڈال دوں گی۔ یہ درمیانے سائز کے میں نے لیے تھے، اگر بڑے سائز کے ہوں تو 2 بھی کافی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے۔ یہاں میں 2 کھانے کے چمچ نمک ایڈ کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ثابت گرم مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے کہ آلو بھی گل جائیں اور چکن بھی سافٹ ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی، آلو گل کر سافٹ ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ چکن بھی ہمارا سافٹ ہو گیا تھا۔ انہیں ہم ٹھنڈا کر لیں گے اچھے طریقے سے۔ جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو ہم اسے اسٹینر کی مدد سے اسٹین کر لیں گے اور ان کا سارا پانی ہم ریموو کر دیں گے۔ بچی ہوئی یخنی کو ہم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اسے چاول یا سالن وغیرہ میں ہم یوز کر لیں گے۔ جب پانی اچھے طریقے سے اسٹین ہو جائے تو ہم اسے ایک باؤل میں ایڈ کر لیں گے اور اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے یا پھر میشر کی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے۔ ایزیلی یہ میش ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں ذرا کتنی زبردست طریقے سے یہ میش ہو گئے ہیں اور بالکل کباب بنانے کی کنڈیشن میں آ گئے ہیں۔ اب ہم انہیں کرنچی اور اسپائسی بنانے کے لیے کچھ چیزیں ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے، جس میں 1 ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر ہے، 1 ٹیبل اسپون ہی ہم سوکھا دھنیا ڈالیں گے، ½ ٹیبل اسپون ہم ہلدی اور ½ ٹیبل اسپون نمک ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاٹ مسالہ ڈالیں گے ½ ٹی اسپون اور کالی مرچ کا پاؤڈر ہم اس میں شامل کریں گے ½ ٹی اسپون۔ نمک کی مقدار ہم نے کم رکھنی ہے کیونکہ ہم نے جب انہیں بوائل کیا تھا تب بھی نمک ایڈ کیا تھا۔ اب ہم اس میں ہری مرچ ڈالیں گے۔ میں نے یہاں ایک بڑے سائز کی ہری مرچ کو باریک کٹ کر کے شامل کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں نے پودینہ ڈالا ہے، مٹھی بھر میں نے پودینہ اس میں شامل کیا ہے۔ اب میں اس میں 3 بڑے سائز کے پیاز شامل کروں گی۔ پیاز کی مقدار میں نے زیادہ رکھی ہے تاکہ اس کو کرنچی بنایا جا سکے اور فلیور پیاز کا اس میں بہت زبردست آئے گا۔ اب ایک کٹی اس میں شامل کر دیں گے دھنیے کی۔ ہرے دھنیے سے فلیور بھی اچھا آتا ہے اور لک بھی اچھا بنتا ہے۔ اب ہم اسے بائنڈنگ کے لیے اس میں یوز کریں گے بریڈ۔ یہاں میں 2 بریڈ اس کے اندر توڑ کے شامل کر لوں گی اور اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا ایزیلی یہ مکس ہو رہے ہیں، کتنا زبردست ان کا لک آ رہا ہے۔ جتنے زبردست یہ دکھنے میں لگ رہے ہیں اس سے کئی زیادہ اچھے یہ کھانے میں تھے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ایک بار لائک ضرور کیجیے گا۔ اب ہم اسے تھوڑا سی دیر کے لیے اسٹے دے دیں گے، تقریباً 10 منٹ کے لیے میں نے اسے اسٹے دیا تھا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو ہلکا سا گریس کر لیں گے اور ہم اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنائیں گے۔ یہاں میں ان کی راؤنڈ ٹکیاں بناؤں گی، آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں۔ اس طرح ساری ٹکیاں بنا لیں گے۔ اس کے بعد ہم اسے تلیں گے۔ تلنے کے لیے کوئی پین وغیرہ یوز نہیں کروں گی کیونکہ میں نے بہت کم گھی میں انہیں تلنا ہے۔ بجٹ کنٹرول ریسیپی ہے، اس لیے میں توے کو ہلکا سا گریس کروں گی۔ تھوڑے تھوڑے گھی میں سے بنائیں گے اور بہت زبردست بن کر ریڈی ہوں گے۔ جب آئل یا گھی ہلکا سا گرم ہو جائے تو یہ ٹکی ہم ان پر رکھیں گے اور انہیں تلیں گے۔ لائٹ فلیم رکھنا ہے، اسی طرح ہم انہیں تلتے جائیں گے اور سیٹ کرتے رہیں گے۔ جب تک یہ ٹکیاں تلتی ہیں تب تک مزید ٹکیاں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑا سا ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں۔ ٹکیوں کو ہم چیک کرتے رہیں گے، جب یہ ریڈ ہو جائیں گے تو ہم انہیں پلٹ دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا لک آ رہا ہے، کتنے زبردست بن کر یہ ریڈی ہوئی ہیں۔ دوسری سائڈ سے بھی ہم لائٹ فلیم میں انہیں بنا لیں گے اور ساتھ ساتھ سیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ جب ہماری دونوں سائڈ سے ٹکیاں بن کے ریڈی ہو جائیں گے تو ہم انہیں اوپر شفٹ کر دیں گے، گھی اور لگا لیں گے، ذرا سا گریس کریں گے اور مزید ٹکیاں اس میں شامل کر لیں گے۔ تمام ٹکیوں کو ہم اسی طرح بنائیں گے۔ مزیدار سے کرنچی کباب ہمارے بن کر بالکل ریڈی ہیں۔ آدھی پیالی سے ڈھیر سارے ہم نے کباب ریڈی کیے ہیں اور اتنا مزیدار بن کے ریڈی ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ہم انہیں سرونگ پلیٹ وغیرہ میں نکال لیں گے اور اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ اسے گارنش کریں گے ٹماٹر، لیمن، ہرے دھنیے کے ساتھ۔ زبردست سے کباب بن کے ہمارے بالکل ریڈی ہیں۔ آپ انہیں رائتہ، کیچپ وغیرہ کے ساتھ سرو کیجیے، روٹی چاول وغیرہ کے ساتھ کھائیے یا ویسے ہی آپ اسے کھائیے، ہر طریقے سے بہت زبردست اور مزیدار لگیں گے۔ شام کی چائے کے ساتھ اگر آپ اسے سرو کریں گے تو کیا ہی بات ہے۔ اب میں اسے توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنے زبردست اور ہارڈ یہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں۔
یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں، ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔